الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور حال ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھنے شروع کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا جو باب ہے وہ بڑا طویل ہے، بڑا وسیع ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس جیسی پاک کتاب میں اولاً تو علماء نے لکھا ہے سب انبیاء علیہ السلام کے نام نہیں ہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے۔
پھر کہیں ایسا بھی ہوا ہے قرآن پاک میں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بعض کے واقعات آئے بھی تو نام قرآن نے ذکر نہیں فرمایا. لیکن قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن پاک میں حضرت کا نام کتنی بار آیا یا حضرت کے تذکرے کتنی آیات میں آئے، یہ ہم نے گزشتہ درس میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیا خلاصہ. گزشتہ جو درس رکا تھا وہاں سے آگے چلیں. آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ایک لفظ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ان جملوں میں آزمائشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نے جب یہ پاک جملہ پڑھا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا تو رک گئے. اور حضرت سعید ابن جبیر تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، اور یہ ہم نے کچھ نہ کچھ اشارہ کنایا گزشتہ درس میں عرض کیا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ حضرت سعید ابن جبیر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے استاد ہیں اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. معنی یہ ہے کہ ذرا اس خوبی کو آپ سمجھیں کہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ حضرت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک واسطہ ہے بس. حالانکہ جو طالب علم احادیث شریف کے طالب ہوتے ہیں یا قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یہ اکابر میں رواج رہا ہے، طلب رہی ہے، ذوق اور شوق رہا ہے کہ اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے کم کر سکیں وہ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم میں اور حضور کے درمیان میں جتنے واسطے گھٹ سکیں. اب حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا کہ حضرت کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس واسطہ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا، حضور کے لیل و نہار دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو بہرحال حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا تو میں سوچ میں پڑا کہ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن کا ذکر اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام کے اس مقام پر فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس رضی اللہ عنہما اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے کچھ بات سمجھنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وہ کون سی آزمائشیں تھیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد کا سوال سنا تو اصل میں اکابر نے کہیں کہیں اپنے مقامات پر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کو اللہ ذو الجلال والاکرام اساتذہ کو کہیں نہ کہیں یہ مقام اور یہ ملکہ بخشتے ہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو پرکھ لیتے ہیں کہ یہ کس مقام کے ہیں. سوال کرنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی کسی سابقہ درس میں پڑھا ہے
ہم نے تو حضرت کو نہیں دیکھا لیکن ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حضرت کو دیکھا تھا. وہ فرمایا کرتے ہیں, آج بھی فرماتے ہیں, کہ جہاں بیٹھے ہوا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی فرشتہ بیٹھا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال کرنے کے لیے بھی کم از کم آدھے علم کی ضرورت پڑتی ہے. سوال وہی کرے گا جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد کا سوال سنا تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو ایک لمبا قصہ ہے, یہ جواب تو بڑا لمبا ہے. ایسا کریں کہ کل سویرے آئیے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے سے یہاں تک ہم نے اس درس کو روکا تھا جو گزشتہ جمعہ کا تھا. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ رات گزری, صبح میں حضرت کے پاس تشریف لائے. حضرت سعید ابن جبیر فرمایا میں حاضر ہو گیا. میں کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کل بتاؤں گا سویرے. میں حاضر ہو گیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا وہ کون سی آزمائشیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے اس پاک کلام میں فرمایا. حضرت نے فرمایا بھئی بات یہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھے ہیں. اچھا پھر یہ جو روایت ہے نا بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے. البتہ اس روایت پر یہ طلبہ کے لیے اشارہ کر رہا ہوں, تھوڑی سی بحث ہے کہ آیا یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے نہیں حدیث کی اصطلاحیں ہیں, لیکن جن کے لیے عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھا ہے کہ اس روایت کو جن حضرات نے مرفوع مانا اور جن حضرات نے موقوف مانا, دونوں نے اس کی سندی حیثیت پر کوئی بحث نہیں کی ہے. صرف اختلاف یہ ہوا ہے علمی کہ آیا موقوف ہے یا مرفوع ہے بس. لیکن جو مضمون بیان کیا گیا روایت میں اس پر علماء بڑے بڑے محدثین نے کوئی جرا نہیں فرمائی, اس لیے یہ اکابر نے اس کو بہرحال تسلیم کیا ہے. اب آپ ان باریکیوں میں نہ جائیں, آگے واقعہ سنیں. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اصطلاحیں جن کے لیے عرض کی ہیں وہ خود ہی سمجھ گئے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے. اب آگے جو حضرت نے واقعہ بیان فرمایا اس قول کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ سمجھیے. اگر وہ ابتدائیہ ابھی نہیں پڑھوں گا تو بعد میں شاید کچھ یا آپ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ جائیں گے. اگر شروع میں کچھ نہ کچھ خلاصہ دوسرے باب سے پڑھ لوں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں اپنے کلیم کا واقعہ بیان فرمایا, بڑے عجیب الفاظ بیان فرمائے. فرمایا طاسیم میم. آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر یہ حروف مقطعات میں سے ہیں, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ, ان پاک حرفوں کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہیں. باقی اکابر نے کئیوں نے ان کے معنی لکھے ہیں, بہرحال وہ فہم کے قریب کرنے کے لیے ہمیں ان سے بحث نہیں. لیکن محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم آپ پر پڑھتے ہیں
یعنی ذرا اللہ تعالیٰ کے الفاظ پر غور فرمائیں. نتلو علی یعنی نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم آپ پر پڑھتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہاں جو حرف ہے نا نتلو علیک، فرمایا یہ نون عظمت ہے. ذرا اس کلام کی شان سمجھیں کہ پڑھ کون ذات رہی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اللہ نے فرمایا ہم ٹھیک ٹھیک سچ سچ حق حق آپ کو اپنے موسیٰ کی خبر دیتے ہیں علیہ السلام. اور اکابر نے یہ بھی فرمایا ہے، یاد رکھیں یہاں جو لفظ ہے نا اپنا نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبا خبر کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے خبر، دوسرا لفظ ہے نبا. تو خبر جو ہے یہ مطلقاً ہے، لیکن نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو اپنے اندر عظیم عظمت رکھتی ہو. قرآن پاک کے کوئی حرف لفظ سمجھ لیں تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ لینا معنی کے ساتھ 10 پارے پڑھنے سے انسان کو آگے لے جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا جاگ کر غور کر. کوئی میری بات یہاں تک مشکل تو نہیں؟ فرمایا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ نے فرمایا ہم اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ایماندار بندوں کو اس سے فائدہ ہوگا. جو ہمارے ایماندار بندے طلب رکھتے ہیں نا ان کے لیے اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. ایماندار بندوں کے لیے اللہ بیان فرما رہے ہیں. پتہ چلتا ہے جو چیزیں، اور یاد رکھیں یہ تو قاعدہ ہے نا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس شے کو بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہے. ان فرعون علا فی الارض، اللہ نے فرمایا فرعون نے سرکشی کی زمین میں. اچھا یہاں پر اکابر نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو. ان فرعون علا فی الارض، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، گھمنڈ میں آیا. اچھا شاید میں نے کہیں ابتدائیہ میں عرض کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں نا یہ کئی نام آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں. مثلا حضرت ہارون تھے علیہ السلام، فرعون تھا، قارون تھا، حامان تھا، قوم بنی اسرائیل تھی، اور اپنا آپ کو یاد ہوں گے اپنا یعنی اس باب سے تھوڑا سا ہٹ کر وہ مستقل واقعہ آئے گا انشاءاللہ، اور اس پر بحث آج بھی رہتی ہے پہلے بھی رہتی تھی، جنہیں حضرت خضر کہا جاتا ہے علیہ السلام. اس لیے کہ حضرت کا واقعہ قرآن پاک میں ہی ہے، نام نہیں ہے، لیکن حضرت کلیم کے ساتھ حضرت کا واقعہ ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام کیا تھا. اچھا اس میں بھی بحث ہے اور یہ آپ بھی پڑھتے رہے ہوں گے سنتے رہے ہوں گے کہ آیا حضرت خضر حیات ہیں یا اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ مستقل نام ہے اور ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور اپنے مرحلے پر انشاءاللہ سب کن آئے گی. اچھا ایک بات جس کا پہلا ذکر آ رہا ہے اس مرحلے پر، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. اچھا یہ فرعون جو ہے اس کا چونکہ پہلی بات اب یہاں پر آ رہا ہے تو تھوڑا سا سن لیں کہ علماء کی اس میں بحث ہے کہ یہ کون تھا. ایک بات کہ آیا یہ مصر کا ہی تھا یا کہیں اور سے آیا تھا، پھر آیا یہ قبطی ہی تھا یا کسی دوسری قوم سے نکلا تھا، پھر چوتھی یا تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا یہ وہی تھا جس نے وہ قانون بنایا تھا بچوں کو ذبح کرنے کا یا وہ کوئی دوسرا تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں جس سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا
اور وہ آخر میں غرق ہوا، وہ اور وہ قانون نافذ کرنا، وہ ایک ہی تھے یا دو تھے؟ بڑی بحث ہے۔ بہرحال میرے حال میں نہ اس میں جائیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ فرعون تھا، فرعون تھا۔ اب اس کے قرآن پاک تو اس کو فرعون کہتا ہے، اس کے نام میں بھی بڑے اقوال ہیں، ریان تھا، ولید تھا، ابن ولید تھا، ابو مرہ یا مرہ تھا، کیا اس کی کنیت تھی، کئی طرح کے اقوال ہیں، لیکن قرآن تو قرآن ہے، قرآن ابحاث میں جاتا نہیں، اس لیے کہ قرآن مطلقاً تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں جس کو تاریخ سے اگر اپنا لگاؤ ہو وہ تاریخ کی کتابیں پڑھ سکتا ہے، اس کو ان اقوال کے جوابات بھی ملیں گے اور فیصلے بھی ملیں گے۔ مثلا اپنا ہند میں مولانا پالن حقانی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی حق اور باطل کی جنگ، یہ دو حصے ہیں، یکجا صورت میں شائع ہوئی ہے۔ پہلے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ فرعون کے ساتھ ہوا، پورا حصہ اس پر ہے، اور دوسرا حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑا اس پر ہے، اور دونوں اب یکجا ہیں، اور دونوں کا اپنا یہ مشترکہ نام ہے حق اور باطل کی جنگ۔ اس کی بالکل ابتدائیہ میں حضرت نے فرعون کے حالات پر بھی درج کر دی ہیں، اگر کسی کو پڑھنے ہو تو وہاں پڑھ سکتا ہے، ہم تو ان ابحاث میں نہیں جائیں گے۔ بس فرعون تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں جو متفق علیہ بات ہے کہ اس کے نام میں اختلاف ہے، لقب میں نہیں، اس لیے کہ فرعون یہ لقب تھا فرائنہ کا، کوئی بھی بادشاہ بنتا تھا اہل مصر اس کو فرعون کا لقب دیتے تھے، یہ ان کا رواج تھا، یہ ان کے القاب تھے، اور علماء نے لکھا ہے کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، اس زمانے میں یہ عام تھا کہ جیسے اہل حبشہ کے ہاں جو اپنا ہوتے تھے نا بادشاہ، ان کو وہ نجاشی کا لقب دیتے تھے، اور جیسے کسرا اور کیسر کے ہاں ہوتے تھے تو وہ کسرا اور کیسر کے القاب دیتے تھے، اسی طرح مصر کے ہاں جو ہوتے تھے وہ فرعون اور فرائنہ کہلاتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ، وہ مجاہد ملت، حضرت نے اس پر بڑا انوکھا باب قائم کر کے اس بات کو دو اور دو چار کی طرح نکھار دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون فرائنہ میں سے کون تھا۔ بس کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے وہاں سے پڑھ لیں، آپ حضرات اتنی باریکیوں میں نہ جائیں، جاؤ گے وقت ہی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ویسے بھی عام طور پر کتابوں میں کئی اقوال پیش کر دیے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں فیصلے بھی پیش کر دیے جاتے ہیں، لیکن اکابر نے ایک اصول لکھا ہے کہ جن ابحاث میں کئی طرح کی ابحاث چھڑیں اور قرآن پاک یا احادیث طیبہ ان ابواب پر خاموش رہیں تو کم از کم اس کو منبر پر نہیں چھیڑو، الا بھی ضرورت کہتے ہیں، یہ اصول ہے، اور اسی کو تقریباً ہم زیر بحث بھی لاتے ہیں جس کی اکابر نے یا اجازت دی ہو یا مثال دی، تاکہ کیوں عوام الجھیں، اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر اس کا تعارف جانے بھی قرآن پاک میں جو واقعات ہیں اس سے انسان عبرت اور سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ یہ بحث ہے یہاں پر آ کر کہ یہ جو قانون جو اس نے لاگو کیا تھا جس کا ذکر قرآن اس مقام پر کر رہا ہے وہ کیا تھا اور کیوں تھا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ کی شان ہے، یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا اپنا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اچھا یہاں پر ایک بڑی عجیب بحث ہے، آپ نے
برے صغیر کی اگر تاریخ پڑھی ہو، برے صغیر کی تاریخ میں ایک لفظ زد زبان عام تھا، ہے اور شاید رہے گا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور اچھا جب یہ پڑھتے ہیں تو ذہن جاتا ہے فرنگی کی طرف، اور واقعہ اس نے اس سے کام لیا، اس میں کوئی شک نہیں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے آپ ناراض بھی ہوں، لیکن بہرحال اب تاریخ سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تاریخی ابحاث میں موجود ہیں کہ ایک میری طرح مولوی صاحب اپنا جمعے میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ جس کتے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ کالا تھا، اور پڑوس کے محلے میں دوسری مسجد تھی، وہاں میری طرح ہی ایک میرا بھائی بیان کر رہا تھا کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اس آیت میں جس کتے کا ذکر فرمایا گیا وہ چٹا تھا۔ اچھا جب آپ یہاں سے پڑھ کے نکلے اور وہاں سے میرے بھائی صاحبان پڑھ کے آئے، ایک چوک میں بیٹھے یا چائے خانے پہ بیٹھے، تو ایک نے عرض کر دیا کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے تو آج 1400 سال سے جو مسئلہ اٹکا ہوا تھا حل کر دیا، تو دوسرے نے پوچھ لیا بھی کیا، انہوں نے کہا جی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وہ تو کالا تھا۔ اچھا وہ جو تھا وہ اس بیچارے میرے بھائی صاحب کا سچا مرید تھا، وہ اس کے گلے پڑ گیا، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کیوں، نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وہ اس کالے رنگ کا کہاں تھا، وہ تو سفید رنگ کا تھا، وہ کہتا ہے سفید کا، وہ تو کالے رنگ کا تھا، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ دراصل جو مولویوں کے روپ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے خریدے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ برے صغیر کی گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر میں یہی ہو کہ لڑاؤ اور اب بولو تو صحیح، آپ کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں اتنا ڈھیلے بول رہے ہو، وہ لڑاؤ اور حکومت کرو اور کیا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس سے فائدہ لیا، لیکن اکابر کی عجیب تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں یہ فارمولہ ان کا اپنا نہیں تھا فرنگیوں کا، قرآن سے پڑھو سمجھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرنگی پہلے تھا یا فرعون پہلے تھا، بولو، یہ تو مانی بھی بات ہے، لیکن قرآن جو فرما رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاً، اس نے لوگوں کو تقسیم کر رکھا تھا، لڑیں، کیوں لڑے؟ تاکہ ہمارا اقتدار رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہی پالیسی انہوں نے نہیں اپنائی تھی؟ اس لیے اکابر نے فرمایا یہ اس فارمولے پہ چلے ضرور ہیں، لیکن یہ ان کا اپنا نہیں تھا، اس کا تھا، ان کو لڑاؤ اور ان پر حکومتیں کرو، اور جب مجھے اور آپ کو کوئی لڑاتا ہے تو آپ اور میں خوب لڑتے بھی ہیں اور اس پر بڑے خوش بھی ہوتے، انا للہ و انا، اور کبھی کبھی یہ ہمارے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ امت مٹی تو نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے اپنا کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ بکھر ضرور گئی ہے، یہ سچ ہے، اور ہو سکتا آپ مانیں، بہرحال کوشش سے تو انکار نہیں، لیکن اپنا سید عطاء المنعم ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب جو تاریخ کے حالات سامنے آ رہے ہیں بظاہر اب یہ امت حضرت مہدی سے پہلے یہ متفق ہوگی نہیں، کوئی ہو سکتا ہے اختلاف کرے اس جملے کے ساتھ، لیکن حضرت فرماتے تھے یہ امت اب اکٹھی ہوگی حضرت مہدی پر۔ میں آپ کی نہیں مانتا، آپ میری نہیں مانتے، اکٹھے کیسے ہوں گے، لیکن وہ شخصیت حضور کی امت میں ایسی ہوگی ان پر سارے متفق ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو کہتے ہیں ایسے کھوئے ہوئے ہوتے ہو جیسے پتہ نہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں، یا تو پڑھے نہیں ہوتے ہو یا سنے نہیں ہوتے۔ اس امت کا اتفاق، یہ جو بکھرا پن ہے نا حضرت مہدی پر، اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں، علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اس امت کا جو بکھرا پن ہے حضرت مہدی پر اکٹھے ہوں گے، اور پوری دنیا کا جو بکھرا پن ہے یہ حضرت عیسیٰ بن مریم پہ اکٹھے ہوں گے۔ امت کو اکٹھا کریں گے حضرت مہدی، سارے عالم کو اکٹھا کریں گے حضرت عیسیٰ، اس لیے کہ سارے عالم کو اکٹھا نبوت ہی کر سکتی ہے۔ حضرت مہدی کی شان جتنی بڑھاؤ وہ خدا کے نبی نہیں ہے، پوری دنیا اکٹھی ایک حضرت عیسیٰ کے قدموں پر ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو اب آپ اپنے مقام کے ہیں، کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا یہ عجیب دستور تھا کہ لڑاؤ ان کو. اور آگے اللہ جل جلالہ والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کچھ لوگوں کو تو ایسے دبا رکھا تھا نا کہ ان کے جو مرد ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، ان کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اچھا، علماء کی اس میں بڑی عجیب بحث ہے کہ اس نے یہ قانون کیوں نافذ کیا. قصص الانبیاء میں کم از کم اس سوال کے جواب میں 6 اسباب ذکر کیے گئے کہ 6 اسباب تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ قانون بنایا بھی اور اس کو لاگو بھی کیا. اچھا، اور اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. لیکن ایک بات ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 70,000 جانیں اس نے اپنی جان یا اپنی حکومت بچانے کے لیے ذبح کی. لیکن مفسر قرآن مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے دروس القرآن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کم و بیش 90,000 جانیں لی تھیں اس نے، صرف اپنے آپ کو یا حکومت کو بچانے کے لیے. یہ تفصیلات تو انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم پڑھیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے. اور اپنا ہمارے اور آپ کے ہند میں ایک اکبر الہ آبادی مرحوم گزرے ہیں. حضرت نے اس موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی تھی. ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ ایک خدا کے بندوں میں ایک عجیب عارف گزرے ہیں. وہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے جو آج بھی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. عجیب بات اکبر الہ آبادی مرحوم نے فرمائی ہے. فرمایا یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اکبر الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں صاحب قصص الانبیاء نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر وہ ایک کالج بنا دیتا اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور کالج بنا دیتا، کالج سے کہاں حضرت موسیٰ نے پیدا ہونا تھا؟ کالج سے کہاں نبی پیدا ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ ایک کالج، دیکھیں ایک بات ہے نا، قصص الانبیاء تو میں اور آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے اسی مقام پر اکبر الہ آبادی مرحوم کے اس شعر کے بعد بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. اور جو احادیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کون تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. میں منبر رسول پر آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی مہدیان میں حضرت دفن ہے. آپ مہدیان میں کھڑے ہو جائیں ان کی قبر کے پاس، آپ کو ان کی قبر پر آج بھی خدا کی رحمت برستی آنکھوں سے نظر آئے گی. یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات کر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اچھا، بعد اکابر نے فرمایا یہ جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے نا، یہ بڑی عجیب ہے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے، آپ کی اور ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ بولو نا. مادری تو کئی ہو سکتی ہے، ہندکو ہو سکتی ہے، پشتو ہو سکتی ہے، چائنیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن قومی کون سی ہے؟ اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ہی خاندان تھا جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے. بڑی اچھا، اور جن لائق یعنی شخصیت نے قرآن کا وہ اردو ترجمہ کیا ہے، آپ حیران ہوں گے 12 سال مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ کیا. علماء نے لکھا ہے وہ ترجمہ الہامی ہے، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. بڑی عجیب ترجمہ ہے وہ. خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تو قادر ہے نا، دھیان میری طرف رہے ورنہ آپ ذہن بات نہیں سمجھ آئے گی جو آگے سنا رہا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے اللہ تو قادر ہے نا. اگر میرے ساتھ کہہ دیں اللہ تو، اس میں کوئی شک؟ فرمایا اللہ تو قادر ہیں. اگر آج اللہ حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں تو صحابہ ہمیں دیکھ کر کہیں گے، صحابہ ہمیں دیکھ کے کہیں گے. فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ شاہ ولی اللہ نے اچھا یہ بھی یاد رکھیں، شاہ ولی اللہ آج کی شخصیت نہیں ہے، یہ آج کی شخصیت نہیں ہے. کم و بیش 250 سال گزر رہے ہیں.
اس زمانے. اچھا تو اب کیا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں. فرمایا اگر اللہ تو قادر ہے, آج اگر حضور کے صحابہ کو اللہ زندہ کر دے اور صحابہ ہمیں دیکھ لیں, صحابہ فرمائیں گے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہیں. اچھا پتا ہے صاحب قصص الانبیاء نے آگے لکھا ہے کہ صحابہ کرام یعنی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ ہو مسلمان اور کلین شیو ہو. یہ صاحب قصص الانبیاء نے اسی باب میں لکھا ہے, آپ میری نہ مانیں. فرمایا وہ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہو مسلمان اور کلین شیو ہو. آخر کوئی بات تو ہو. یہ جملے آج تک میں بھی پڑھتا رہا ہوں, آپ بھی پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن کوئی فائدہ بھی ہو تو اکابر نے لکھا ہے یہ واجب ہے. مر جاؤ گے تو جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام آپ سے فرض و واجبات کا پوچھیں گے, اس کا بھی پوچھیں گے. کوشش کیا کرو گے یا نہیں؟ ہاں بھائی قصص الانبیاء میں سارا پڑھوں اور یہ باب چھوڑ دوں تو یہ تو نہیں, مجھے آپ کو تو خوش نہیں کرنا ہے, میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے. اگر میں چھوڑ جاؤں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے باقی سب پڑھ گئے تو یہ حصہ کیوں چھوڑ گئے تم, تاکہ تمہارے یہ جو من چلیں یہ آزاد رہیں. اچھا آگے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, وہ تو صحابہ ہیں نا, اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم صحابہ کو دیکھ کے کہیں گے یہ صحابہ سب کو پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہے کہ کسی شے میں بھی انہوں نے نہ حضور کے فرمان کو چھوڑنا ہے نہ اللہ کی بات کو چھوڑنا. یعنی آپ حیران ہوں گے, آپ اور ہم تو خیر اب کس دور کے ہیں, یعنی اکابر نے اس باب پر لکھا ہے, انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا رنگ سیاہ, وقت بھی ختم ہو, حضور نے فرمایا آقا کوئی نہیں دیتا, رشتے کی بات حضور نے کوئی نہیں دیتا, یہ کالا رنگ ہے کون دے گا. حضور نے فرمایا میرے فلاں صحابی ان کے گھر جاؤ رشتہ مانگو, فرمایا ہم نے بھیجا. اچھا وہ چلے گئے, دستک دی تو اکابر نے فرمایا کہ اندر سے والد نکلے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, بھائی حضور نے بھائی کیوں آئے ہو, کہ جی یہ مقصد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ والد تھوڑا خاموش ہونے لگے چہرہ دیکھ کے. آپ حیران ہوں گے, اکابر سیرت نے لکھا ہے کہ آگے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو محترمہ تھی نا جن کے لیے بات تھی, ان کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی, انہوں نے اندر سے کہا ابو ان کو مت دیکھو, ان کو دیکھو جنہوں نے ان کو بھیجا. تو آپ اور ہم تو یہی کہیں گے پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. بقیہ تھا قصہ موسیٰ علیہ السلام آئندہ جمعہ. وما علینا الا البلاغ المبین. آگے